اس میں زیادہ جیسے پھولوں کا موسم آتا ہے تو پولن الرجی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ عام روٹین میں کچھ ایسی میری بیٹیاں بہنیں خاص کر کے صبح جھاڑو پھیرتی ہیں تب ڈسٹ کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صبح اٹھتے ہی جیسے ہی ٹھنڈی ہوا پڑی چھینکی آنا شروع ہو گئی, تو یہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے یا ٹھنڈی ہوا لگنے سے بھی الرجی ہو جاتی ہے. تو اس میں کافی زیادہ قسمیں ہیں. بعض اوقات آپ کا سائنس کا ایشو ہوتا ہے, سانس کی تنگی کی وجہ سے آپ کو الرجی ہو جاتی ہے, سانس ٹھیک طریقے سے نہیں آتا, ٹھیک ہے, گلینڈز کی سوزش آ جاتی ہے, سائنوسائٹس, اس کی وجہ سے مسئلہ بن جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دمہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس کی تنگی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی پیدا یہ کرتی ہیں کہ آپ کو یا تو چھینکی آنا شروع ہو جاتی ہیں یا کیڑا آنا شروع ہو جاتا ہے یا سانس کی تنگی شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس قسم کی الرجی ہوتی ہے کہ دھپڑ وغیرہ بن جاتی ہیں, وہ بھی سسٹم. لیکن آج چونکہ ہم سانس کے حوالے سے بات کریں گے تو یہ معاملہ اس میں کسی قسم کی الرجی آ سکتی ہے. جو خشک موسم ہوتا ہے اس میں جو ٹمپریچر ہے باڈی کا وہ ایک جگہ سیٹل نہیں ہوتا, اوپر نیچے رہتا ہے, گرمی لگ رہی ہے, سردی لگ رہی ہے, پنکھا تیز چلا دو پھر گرمی, پھر سردی, کچھ اس طرح کا موسم ہی چلتا رہتا ہے. بار بار اے سی کم, اے سی تیز, بچے بھی تنگ کرتے رہتے ہیں, بیٹھے بیٹھے ان کو گرمی لگے گی, بیٹھے بیٹھے کہیں گے اے سی بند کر دو. بالکل ایسا, یہ موسم کی چینجنگ, بالکل اس میں ٹمپریچر اصل میں ہماری باڈی جو ہے اس میں جب یہ حساسیت بڑھ جاتی ہے تب یہ مسئلہ پیش آتا ہے. اب کوئی بھی آپ کے نا کچھ لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, ہلکی سی بھی کچھ مسئلہ بنے تو طبیعت اپسٹ, ہلکا سا موسم چینج ہوا, نزلہ زکام بخار ہو گیا تو سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے ناک کی. تو اس میں اکثر اوقات ہم پھر کہتے ہوتے ہیں کہ اب ایسا پیشنٹ ہمارے پاس اکثر آتا ہے جی صبح اٹھتے ہی اتنی زیادہ چھینکیاں آتی ہیں تو اس سے پوری باڈی درد کرنا شروع کرتی ہے. باڈی درد ہی نہیں کرتی, بخار ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو رات کو صرف پیٹرولیم جیل, ویزلین صرف نوز میں لگا کے سو جائیں تو اس سے کیا ہوگا, صبح آپ کو چھینکیں نہیں آئیں گی. کیا ڈرائنس ختم کرے گا؟ ہاں, وہ اس کو نا تھوڑا سا پاورفل کر دیتا ہے. پھر آپ کا نا جو ناک کے اندر سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا کنٹرول میں آ جاتی ہے. یہ کہہ لیں کہ آپ کا ایسی لیئر اوپر لگ جاتی ہے جس سے نا ناک تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے, اور وہ جو باہر سے جو ہوا یا کوئی چیز آتی ہے اسے وہ روکتا ہے. دفاعی نظام آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے. تو وہ کرنے سے چھینکیں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر چھینکوں سے بچنا ہے, بڑا سادہ سا کلیا, پر رات کو گرم کیپ پہن کے سو جائیں, اس سے بھی آپ کو جی. لیکن یہ کہ جس کو بیچارے کو چھینکیں صبح آتی ہیں نا, اس کو پنکھے کے نیچے تو فوراً آئیں گی. تو ایسا پیشنٹ جو بیچارہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ مجھے آرام آنا چاہیے, کیونکہ صبح جب چھینکیں آتی ہیں اتنی زیادہ چھینکیں ہوتی ہیں کہ اس کی طبیعت اس سے بگڑ جاتی ہے. بعض اوقات تو پسلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی رستہ بتائیں جس سے میں بچ سکوں. تو گرم کیپ کیا کرے گی؟ گرم کیپ کیا کرتی ہے, اس سے جو سر کو سردی والی کیپ, ہاں جی سردی والی, اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے سر کے اندر اصل میں جو بلغم ریشہ کیرا یہ پیدا کہاں ہوتا ہے, سر میں, دماغ میں. دماغ سے پیدا ہو کے یہ گلے کے, پھر گلے سے یہ لنگز کے اوپر گرتا ہے. تو اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ اوپر سے پیدائش اس کی کم کی جائے. بلغم ریشہ ہمیشہ پیدا ہوتا ہے اعصابیت میں, بلغمی رطوبت میں, سردی میں. جب آپ کے اندر ٹھنڈک ہوگی تو بلغم ریشہ زیادہ بنے گا. تو اس میں کیا ہے, اب آپ نے گرم کیپ پہنی, اس سے بلغم ریشہ بننا کم ہو گیا. ٹھیک ہے, جب کم ہو گیا تو اس سے طبیعت آپ کی بہتر رہے گی. پھر اس میں بڑا سادہ سے کلیہ ہے, اگر آپ کسی کمپنی کا معجون لینا چاہیں تو اطریف الاستقدوس کے نام سے نا ایک معجون مل جاتا ہے. بڑا کمال کا معجون ہے, آدھا چمچ صبح, اطریف الاستقدوس. ہاں جی, یہ کسی بھی بڑی کمپنی کا لے لیں, آدھا چمچ صبح آدھا شام. یہ کیرے کا بہترین علاج ہے. ان کے گلے کے اندر ریشہ گرتا ہو, چھینکیں مسلسل اس کی وجہ سے آتی ہوں, کیرے کی وجہ سے, اس کا بڑا بہترین علاج ہے.